نہ آپس میں جھگڑنا نہ کرنا، اگر کرو گے تو بزدل ہو جاؤ، کم ہمت ہو جاؤ، پھر کافروں سے لڑنے کی ہمت اور جرت نہیں رہے گی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ زمانہ خلافت میں روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلا نا کہ علی پاک الگ ہے اور سیدنا امیر معاویہ الگ ہے، اور روم کا ساتھ بارڈر تو شام کے علاقے کا، اس علاقے کا جو سیدنا امیر معاویہ جہاں کے گورنر تھے ان کا ہے، تو جب سیدنا امیر معاویہ ہمیں نہیں روکیں گے تو پھر تو ہم مدینے تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہے اور کوفے تک پہنچنے میں آسانی ہے، اسلامی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے لیے راستہ ہموار ہے، کیونکہ درمیان میں شام ہے اور درمیان میں امیر معاویہ کی حکومت یا آپ کی گورنری ہے، آپ کا سردار ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ امیر ہیں۔ تو اگر یہ راستہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے تو مسلمانوں پر حملہ کرنا تو آسان ہے، مدینے پر قبضہ کرنا یا مسلمانوں کو شہید کرنا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ جب سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں اختلاف ہے، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہوا تمہاری اکھڑ جائے۔ جب اس ہوا کا، اس فضا کا، اس ماحول کا روم کے بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے سیدنا علی کو حملے کی دھمکی دے دی۔ اس کے لیے یہی سوچتی، یہی فکر تھی کہ اب امیر معاویہ تو ساتھ ہے نہیں، یہ پورا صوبہ تو ساتھ ہے نہیں، ایک صوبہ جو ہے وہ مملکت اسلامیہ سے کٹ گیا، الگ ہو گیا ہے، یہاں آپس میں اختلاف ہے، وفاق کا اور صوبے کا اختلاف ہے، تو یہاں پر آپ سے حملہ کرنا تو آسان ہے۔ جب خط سیدنا علی تک دھمکی کے الفاظ پہنچے، سیدنا امیر معاویہ کو بھی خبر ہوگی، تو سیدنا امیر معاویہ کی بصیرت دیکھ، سیاست دیکھ، انداز دیکھ، فرمایا روم کے بادشاہ کو سیدنا علی کے پاس جب دھمکی پہنچی، ان سے پہلے، ان کے جواب سے پہلے خط لکھ کے قاصد بھیجا اور روم کے بادشاہ کو مخاطب کیا۔ کیا لکھا؟ اے روم کے کتے، سیدنا امیر معاویہ کے الفاظ، فرمایا روم کے کتے، تم کیا جانتے ہو کہ علی اکیلا ہے رضی اللہ تعالی، کہ علی کو ہم چھوڑ دیں گے؟ علی ہمارا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ایک جگہ پر ہے، وہ خون عثمان پر ہمارا اختلاف تنازع آپس میں موجود ہے، لیکن اگر تم نے حملے کی کوشش کی تو سب سے پہلے روکنے والا امیر معاویہ ہوگا، اور امیر معاویہ علی کا سپاہی بن کے تیرے خلاف جہاد کرے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں تنازع نہ کرو وگرنہ بزدل ہو جاؤ، کم ہمت ہو جاؤ، لڑ نہیں سکو گے کافروں کے ساتھ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور اگر تمہاری کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک نے کیا کیا؟ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے تھے، انہوں نے دین میں فرقے بنا لی، گروہ بنا لی۔ الذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان کے بعد دلائل آ گئے تھے، کیوں لڑتے تھے؟ کہ دلیل نہیں تھی۔ کیوں گروہ تھے؟ کہ دلیل نہیں تھی، دلائل تھے ان کے پاس۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان کے پاس دلائل آ گئے تھے، دلائل موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑتے تھے ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے۔ آج جو ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، یہ مذہبی، کیا سمجھتے ہو کہ دلائل نہیں؟ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کیا ان کے پاس واضح ٹھوس دلائل موجود نہیں؟ دلائل ہیں، دلائل تو واضح ہیں قرآن میں اور حدیث میں، لیکن دلائل پہ غور نہیں، توجہ نہیں، غصہ ہے، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، فرقہ پرستی ہے، دوسرے کے دلائل پہ غور ہی نہیں۔ جب مجادلے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرے اس وجہ سے کہ ہم دو بندوں کے درمیان مکالمہ مناظرہ ہے ایک مسئلے پر، تو کیا اس ارادے سے آتے ہیں کہ اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو میں مان لوں گا؟ نہیں، ساری رات دلائل تلاش ہوتے ہیں کہ اگر یہ دلیل دے گا، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ جواب دیں گے۔
اس کا ہم یہ جواب دیں گے، حدیث صحیح ہے لیکن اس کا جواب یہ دیں گے، اس کا جواب ہم یہ دیں۔ وہ جواب حدیث کا، آیات کا تلاش کرتا ہے، یہ نہیں کہتے حدیث آ گئی صحیح تو مان لیں۔ ماننے کا تو تصور ہی نہیں۔ یہ ہے گروہ بندی، یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے لڑائی کی اساس اور بنیاد کہ دلائل آ گئے پھر بھی فرقہ پرست۔ وہ تھے نا بہت بڑے ایک عالم مولانا انور شاہ کشمیری، بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، دیوبند مدرسہ کے شیخ الحدیث رہے، بہت بڑی کتابیں لکھی۔ وہ ایک مسئلہ جہاں انہوں نے صحیح البخاری کی جو شرح لکھی ہے، اس شرح میں وہ ایک حدیث ہے بڑی واضح ہے وطر کے حوالے سے، نماز وطر کے حوالے سے، کہ وطر کی رکعت، ایک رکعت وطر ہے، 3 بھی وطر ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر ایک وطر کی حدیث پہ عمل ہوتا اور اس عمل کی بھی وجہ ہوتی۔ دیکھو نا، 5 کا انکار نہیں ہے، 7 کا انکار نہیں ہے، 3 کا بھی انکار نہیں ہے۔ ایک انکار کس کا ہے؟ ایک کا۔ جب ایک کا انکار ہے تو پھر ہمارا اصرار ہے کہ جب حدیث ہے، صحیح ہے، بخاری میں ہے، ایک وطر ہے تو اس کا انکار ہے، عملی بھی انکار ہے، زبانی بھی اقرار ہے، تقریری، عملی، قولی، فعلی انکار ہے۔ کہتے ہیں ایک رکعت نماز ہی نہیں، یہ قولی انکار ہے۔ کبھی آپ نے غیر اہل حدیث کو پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا نہیں ہے، یہ عملی انکار ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں۔ جب انکار ہو تو پھر اصرار کی وجہ ہوتی ہے انکار، مطلقاً حدیث کا انکار ہے تو پھر اس حدیث کو رواج دیا جائے تاکہ حدیث قیامت تک محفوظ رہے اور موجود رہے، عمل اس پہ جاری رہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں شرح بخاری پتہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے پڑھی نا، ایک وطر کی حدیث، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ مطلب جب میں نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی تو میں اس حدیث کے جواب کو 14 سال تلاش کرتا رہا، 14 سال میں تلاش کرتا رہا کہ اس کا جواب کیا دوں، کوئی ایسا جواب مل جائے کہ ایک وطر پڑھنے والوں کا منہ بند ہو جائے، لیکن وہ جواب اپنے ساتھ قبر میں لے۔ جواب نہیں بن پائے، لیکن مانا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں 14 سال مجھے لگ گئے اس حدیث کا جواب تلاش کرتے ہوئے، لیکن مجھے جواب نہیں ملا، عمل بھی نہیں کیا۔ چاہیے تو تھا نا لکھتے کہ میں نے جواب کی کوشش کیا، جواب نہیں مل سکا، لہذا عمل شروع کر دیں۔ حدیث ہے، صحیح ہے، جواب ہے نہیں تو عمل کریں، عمل نہیں کیا۔ اس لیے پھر وہ مرحلہ بھی آیا، وہ بھی بڑا پیاری بات ہے اور انہی کی ہے، ضمناً آ گئی ہے۔ جب موت کے قریب تھے نا، سکرات لگی ہوئی، مولانا انور شاہ کشمیری موت و زندگی کی کیفیت حالت میں تھے، سکرات میں تھے، تو شاگرد پاس جا کے بیٹھ، شاگردوں نے کہا استاد جی آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، اور مولانا انور شاہ کشمیری رو رہے۔ ایک نام ہے بر صغیر میں، رو رہے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے، اگر جا رہے ہیں تو آپ تو خوش ہو، آپ رو کیوں رہے؟ پتہ روتے روتے کیا فرمایا؟ فرمایا خاک دین کی خدمت کی ہے، خاک دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی اپنی فقہ کا دفاع ہی کرتا رہا، اپنے امام کے قولوں کی ترجیح تلاش کرتا رہا کہ میرے امام کا فتوے پر کوئی دلیل مل جائے تاکہ میرے امام کا قول راجح ہو جائے۔ میں تو اس کی ترجیح اور راجح ہونا تلاش کرتا کرتا میں تو اپنے امام کی فقہ کا دفاع کرتا رہا ہوں، اسلام کی میں نے کون سی خدمت کی؟ یہ روتے ہوئے دنیا سے جا رہے، یہ ہے وہ کہ دلیل واضح ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش تھی، دلیل ہے، اختلاف قائم۔ کیا سمجھتے ہیں ان کو علماء کو نہیں پتا؟ پتہ ہے ان کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے،
فرقوں میں نہیں جانا. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح باقی فرقے ہیں آپ بھی تو فرقہ ہے. بھئی ہم فرقہ نہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرقہ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ دھڑا ہے. ہم نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ جاؤ. اس کے دو معنی. اصل میں ہمارا اس آیت پہ توجہ نہیں ہوتی, غور نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے. قرآن پاک کی اس آیت کا جملے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کے پکڑو اور فرقوں میں نہ جاؤ. اب اس کا معنی کیا ہوا کہ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ وہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہے جو رسی کو نہ پکڑ. اللہ کی رسی کیا ہے, کیا تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کی رسی سے مراد اس دن کون سی چیز تھی جس دن یہ آیت آئی؟ امام ابو حنیفہ دنیا میں نہیں تھے, امام شافعی بھی نہیں تھے, امام مالک بھی نہیں تھے, احمد بن حنبل بھی نہیں تھے, امام جعفر صادق بھی نہیں تھے. یہ مخصوص فرقے اور مخصوص کتابیں اور مخصوص مسلک یہ سارے نہیں تھے. اس دن رسی سے مراد کیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آیت آئی ہو آسمان سے اس دن رسی سے مراد کوئی اور چیز ہو اور 200-400 سال بعد اسی آیت کا معنی بدل گیا ہو اور رسی میں کوئی نئی چیز داخل ہو گئی ہو؟ یہ نہیں ہو. رسی سے مراد وہی ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ کے پاس تھا, وہ اللہ کی رسی. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ دین کی صورت میں رسی لٹکائی ہے جس کا ایک لڑا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ. جو اس رسی کو پکڑے وہ فرقہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں, اس کیوں کہ ہم اس رسی کو پکڑ کے کھڑے. قرآن کو سنت دو اصول ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو قرآن ہے وہ حدیث ہے, وہی ہمارا دین ہے, وہی ہمارا منہج ہے, وہی ہماری دعوت ہے, وہی ہمارا پیغام ہے, وہی شریعت ہے, وہی ہمارا تمسک ہے, اسی سے ہمارا تعلق ہے. جب ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں تو ہم فرقہ کیسے ہو؟ یا اس طرح سمجھ لیں, یہ بکریوں کا ریوڑ ہے, پورا ایک چھیڑ ہے, ریوڑ ہے بکریوں کا. جو ریوڑ ہے وہ فرقہ نہیں, جو ان ریوڑ سے بکری الگ ہو چلی جائے وہ فرقہ ہے. یا ایک درخت ہے, جو ٹہنی درخت سے جڑی ہوئی ہے وہ الگ نہیں ہوئی, جو کٹ کے الگ ہو گئی وہ فرقہ ہے. ہم تو شجرہ طیبہ قرآن و سنت اللہ کی رسی سے جڑے ہوئے, ہم تو کٹے ہی نہیں. کون ہے ہمارا امام؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہماری دلیل؟ قرآن اور حدیث. اس لیے ہمیں اہل حدیث کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث والے حضور سے جڑے ہوئے, الگ کوئی گروہ, الگ کوئی تھڑا نہیں ہے. حدیث والے, رسول اللہ والے. حدیث کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی. اہل قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن والے. اہل سرگودا کا معنی کیا ہے؟ سرگودا والے. اہل لاہور کا معنی کیا ہے؟ لاہور والے. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ والے, حدیث والے. جب ہم حدیث والے ہیں تو فرقہ کیسے ہو؟ ہم فرقہ تو نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کا حکم ہے اللہ کی رسی کو پکڑو, فرقہ نہ بنو. اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے, آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں کو جوڑا کس نے؟ اللہ. قربان جائیں, اللہ نسبت اپنی طرف کی ہے, توحید کو بیان کیا ہے. فرمایا اے محبوب تمہارے صحابہ کے دلوں کو ہم نے جوڑا ہے, ہم نے جوڑا ہے. بلکہ ایک مقام پہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. صحابہ کے دلوں کو, ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جتنے خزانے ہیں اے محمد مصطفیٰ اگر آپ کے پاس ہوتے اور آپ سارا کچھ خرچ کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ ما الفت بین قلوبہم. ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم. اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیے. یہ پیسوں سے نہیں جوڑتے. پیسوں سے دل ٹوٹتے ہیں, جڑتے نہیں. جب تک پیسے ملتے رہیں گے جڑے رہیں گے, جب پیسے نہیں ہوں گے تو جوڑ ختم ہو جائے. خزانوں سے نہیں یہ جوڑ سکتے, آپ نے نہیں جوڑے. قرآن پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب
ہم نے تمہارے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈالی ہے، صحابہ کا پیار ڈالا ہے، ان پر رحم ڈالا ہے، ان پر شفقت ڈالی ہے. اگر ہم نہ ڈالتے تو یہ لوگ آپ کے پاس آس پاس جمع نہ ہوتے. یہ فضل ہمارا، نعمت ہماری، یہ ہمارا احسان ہے. فرمایا جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے فرقوں میں بٹنا. ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقوں سے جدا ہیں، فرقوں سے الگ ہے، فرقوں سے دور ہے. میں اس کی مثال بھی دیا کرتا، بالکل عام فام سی مثال ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بات بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آتی. ایک بندے کے 5 بیٹے ہوں، 5 بیٹے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں. بڑے بیٹے کی شادی ہو، وہ اپنے والدین سے الگ مکان بنا لیتا. وہ کہتا ہے میں والدین کے ساتھ نہیں رہتا، یا والدین کہتے ہیں کہ بوجھ ہے، آپ اپنا الگ چلے جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں اور آپ جائیں اور الگ ہو. یا بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے الگ کر دیں، وہ الگ ہو گیا. اب کون الگ ہوگا؟ بڑا بیٹا. دوسرے کی شادی ہوئی، وہ بھی الگ ہو گیا. تیسری جو کی شادی ہوئی وہ بھی الگ ہوا. چوتھے کا نکاح ہوا، وہ بھی چند مہینوں کے بعد وہ بھی اپنے والدین سے الگ ہو. اب کل کتنے بھائی تھے؟ 5. الگ کتنے ہوئے؟ 4. یہ جو 5واں ہے، چھوٹا ہے، بتائیں یہ 4 سے الگ ہے یا نہیں؟ الگ رہتا ہے. یہ الگ رہتا ہے یہ الگ رہتا، الگ کھاتا، الگ پیتا، الگ کماتا، الگ ہے. لیکن کوئی پچیتی بندہ، سیاڑا بندہ، سمجھدار بندہ، معاشرے میں رہنے والا بندہ، عقل شعور والا بندہ اس 5ویں کو الگ نہیں کہتا. رہتا یہ الگ ہی ہے، لیکن اس کو کوئی الگ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں یہ 5 پیدا ہوئے، جو ان کا اصل گھر، آبائی گھر تھا، اس سے یہ نکلا نہیں، الگ نہیں ہو. الگ وہ ہے جنہوں نے اپنی پہچان، اپنا تشخص، اپنا تمیز، اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنی پہچان الگ بنائی. یہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، اپنے آبائی گھر میں ہے، اس کو الگ نہیں کہتا. ہمیں کوئی الگ نہ کہے. الگ تو وہ ہے جو حنفی ہوا، جو شافی ہوا، جو مالکی ہوا، جو حنبلی ہوا، اور جو جعفری ہوا، وہ الگ ہے. ہم الگ نہیں ہیں اس لیے کہ ہم آل الحدیث ہیں، رسول اللہ والے ہیں، ہم اپنے اصل گھر میں موجود ہیں، یا ہم محمد مصطفیٰ چھوڑ گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. فرمایا میں تمہیں محمد مصطفیٰ 2 چیزوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پر اور ایک حدیث پر. جب ان 2 چیزوں پر رہو گے، تم نہیں گمراہ، تم نہیں الگ، تم نہیں فرقہ. حضور خبر دے گئے جب 2 چیزوں پر رہو گے. ہم 2 پر ہیں، تیسری ہماری ہے ہی کوئی پہچان ہی نہیں. قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم فسق و فجور کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر عذاب دے. یا اللہ عذاب کون سا دے گے؟ فرما او یلبسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب کون سا دے گا؟ او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، دھڑوں میں تقسیم ہو جاؤ. یذیق بعضکم باس بعض، پھر ایک دوسرے کی لڑائی کے مزے چکھو گے، دیکھو گے یہ کیسے لڑ رہے ہیں آپس میں. تمہیں لڑائی کا پھر ذائقہ آئے گا، دیکھو گے، انجوائے کرو گے، یہ لوگ دیکھو لڑ رہے ہیں آپس میں. اللہ فرمائے گا میں تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دوں گا، گروہوں میں تقسیم کر کے رکھ دوں گا. جب میری ناراضگی ہو، آسمان سے ناراضگی ہو جائے تو پھر جماعتیں ایک نہیں رہتی، پھر ملک ایک نہیں رہتے، جماعتیں ایک نہیں رہتی، گھر ایک نہیں رہتے، پھر بھائی ایک نہیں رہتے، پھر تقسیم ہوتے، لڑائی ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، غصہ، کینہ، چغلی، پھر الگ الگ ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب. جب مقصد ایک ہو پھر لڑائی کس بات کی؟ پھر اللہ کامیاب کر. ذرا دیکھ لے، جب پاکستان بنا تھا، بنانے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے سب ایک نقطے پہ اکٹھے تھے کہ ہم نے ملک بنانا ہے. پھر بنا ہے یا نہیں بنا؟ بنا ہے.
سارے دھڑے، ساری جماعتیں، مذہبی، سیاسی، سب لوگ ایک نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بنانا کیا ہے، پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہا۔ اس کے بعد آج تک اکٹھے نہیں ہوئے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، پھر مضبوط ہوئے نہیں۔ مقصد تھا بنانا، سارے متفق ہو گئے، بن گیا۔ جب ایک تھے تو بن گیا، جب بن گیا اس کے بعد مفادات کی جنگ، سیاست کی جنگ، لڑائی، انتشار، میں سنبھالوں، میں کروں، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، پھر استحکام نہیں ہو سکا کیونکہ مقصد نہیں رہا۔ جب مقصد ایک نہ رہے، دیکھ لیجئے مقاصد بندہ اتحاد اتفاق سے پاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت، اعلان نبوت سے پہلے ظلم کا بازار گرم تھا، بیچارے غریب لوگوں کے مال ہڑپ کر لیا جاتا، ڈاکے تھے، چوریاں تھی، لوٹ لیتے تھے لوگ، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے۔ لازمی بات ہے معاشرے میں پھر اچھے لوگ بھی ہوتے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار کوئی انجمن بنائے، یار کوئی کمیٹی بنائے، یار کوئی گروہ بنائے، کوئی گروپ بنائے، کوئی جماعت بنائے، کوئی انجمن بنائے جو ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کوئی آواز اٹھائیں، ان کا دفاع کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ان میں سے زیادہ لوگ پاس اتفاق ہوتا، ایک نام زیادہ چلتا تھا عرب میں، مکہ میں، فضل نام زیادہ لوگ رکھتے تھے۔ کئی صحابہ بھی ہیں فضل نام، جیسے حضرت عباس کا بیٹا فضل بن عباس جو نبی علیہ السلام کو غسل دیا، آخری غسل حضور کا وفات کے بعد، فضل بن عباس۔ اس طرح فضل نام کے لوگ بہت سارے تھے۔ تو اس اتفاق ہوا کہ ایک کمیٹی بنائے، انجمن بنائے تاکہ مظلوموں کے خلاف ہماری آواز ایک ہو۔ یہ فوائد ہیں اتفاق کے، اتحاد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس انجمن کا حصہ بنا اور اس کو حلف الفضول کہا جاتا۔ عہد ہوا، کمیٹی، حلف کا معنی عہد، نامہ، کمیٹی، فضول معنی فضل والے لوگ، عظمت والے لوگ، تکریم والے لوگ، تشریف والے لوگ، یا فضل نامی لوگ۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے انجمن بنا لی، کمیٹی بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حصہ تھے، خاص تھے، اس کے رکن تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا نا تو پھر لوگ اختلاف کا شکار ہوئے، لوگوں نے حضور پہ نبوت کا انکار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا تھا، اگر آج بھی تم حلف الفضول کے عہد پر قائم ہو تو میں محمد مصطفیٰ آج بھی قائم ہوں۔ آؤ اسی کمیٹی پہ اکٹھے ہو جائے، اسی انجمن کے نام پہ اکٹھے ہو جائے، آج بھی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں آج محمد مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہوں، اس عہد پر قائم ہوں جو تم نے قائم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تنازع نہ ہو، اختلاف نہ ہو، پوری قوم، پورے پنڈ، پوری بستی ایک رہے، متفق رہے۔ نبوت سے پہلے ہی وہ معاملہ تھا نا حجر اسود کی تنصیب کہ بیت اللہ میں کسی سے لا علمی میں، غفلت میں آگ لگ گئی۔ جیسے آج کوئی بندہ مسجد حرام میں کوئی ایسا اللہ نہ کرے حادثہ پیش آ جائے، ایسے ہی حادثہ پیش آیا، بیت اللہ کا ایک حصہ جو ہے وہ جل گیا۔ تو انہوں نے کہا دوبارہ بنایا وہ حصہ جہاں حجر اسود۔ اب حجر اسود کو رکھنا نسب یہ جھگڑا تھا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں گا، وہ کہتے تھے نہیں یہ عظمت مجھے ملے گی، دوسرا کہے گا یہ عظمت مجھے ملے گی، تیسرا کہتا نہیں یہ اعزاز مجھے ملے، یہ اعزاز مجھے ملے، یہ اعزاز مجھے ملے۔ سب کی یہ خواہش، اتنا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے کہا یار کوئی پنچایت، کوئی فیصلہ کرا لے، کوئی سالس بنا لے، نہ لڑے نہ جھگڑے، کوئی سالس بنا لے۔ انہوں نے کہا اس طرح کریں، آج چلتے ہیں گھر، سویرے بیت اللہ میں جو سب سے پہلے آئے گا نا وہ ہمارا سالس ہوگا، اس پر اتفاق ہو۔ جب سویر ہوئی ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں پہلے جاؤں گا۔ جب سارے پہنچے تو محمد مصطفیٰ آ چکے تھے، حضور پہنچ چکے۔ سب نے کہا محمد مصطفیٰ آ گئے، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، محمد مصطفیٰ ہے، صادق ہے، امین ہے،
ہمیں منظور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ترتیب بتائی تھی، کیا ترکیب بنائی تھی پوری امت کے لیے۔ آج بھی یہ درس، یہ پیغام، یہ آپ کی سیرت آج بھی گواہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑو نہ، جھگڑو نہ، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتے ہیں رہبر، یہ ہوتے ہیں مرشد، جو لڑاتے نہیں۔ لڑانے والے لیڈر نہیں ہوتے، آپس میں لڑانے، آپس میں جھگڑنے، آپس میں مار مٹنے، ایک دوسرے کو مارنے اور مٹرانے والے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس طرح کرو، ایک چادر لے آؤ۔ چادر لے آئے، حضور نے حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے اوپر رکھ، فرمایا آ جاؤ سارے سردار، جتنے ہو سردار، پکڑو چادر کو آس پاس، ہر قبیلے کا سردار چادر کو پکڑ۔ سب نے چادر کو پکڑا، فرمایا اٹھاؤ اوپر۔ جب اٹھایا، جہاں نصب کرنا حجر اسود وہاں لے گئے، تو حضور نے فرمایا اگر تم سارے اجازت دو تو یہاں سے اٹھا کے میں لگا دوں؟ انہوں نے فرمایا لگا دیں۔ فرمایا سب نے لگا لی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے بالکل تلواریں باہر نکل چکی تھی، پوری امت کو اپنی حکمت سے، دنائی سے پوری امت کو متفق کر دیا اور خوش کر دیا۔ یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں اختلاف مسائل میں، قرآن حدیث کے فہم میں تھا، لیکن گروپ بندی نہیں تھی، فرقے نہیں تھے، کیونکہ سب کا مرکز ایک تھا، اور وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تھے، حضور کی تربیت۔ جب حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے، معاہدہ مشرکین سے صلح ہو رہی تھی، تو کافروں نے پتا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا، وہ کافروں کے سردار تھے۔ فرمایا تو آپ جائیں ترجمان کی حیثیت سے، ذرا دیکھ کے مشاہدہ کریں، ساتھ ساتھ معاہدہ بھی کرنا، ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی کرنا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، واپس آئے ہیں، پلٹے ہیں، کیسے ہم لڑ سکیں گے یا نہیں، ذرا چہرے شناسائی ذرا کرنا۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے، چہرے کو، حضور کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، واپس گئے نا، سردار مجھے سناؤ، کہنے لگے اب تو ہم نہیں لڑ سکتے محمد کے ساتھیوں سے، اب نہیں لڑ سکتے۔ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اس نے کہا بتدا تو تھوڑی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ان کا اتفاق دیکھا ہے، اتحاد دیکھا ہے، ان کی محبت حضور سے دیکھی ہے، پہلے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ہم دیکھتے تھے، لیکن جو انداز آج میں نے دیکھ لیا ہے، یہ اپنے نبی کے وضو کے قطرہ جو حضور منہ پر پانی ڈالتے ہیں وضو کے لیے، وہ قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، محمد کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تو ایک محمد مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے ہو چکے۔ یہ ہے اکٹھ، یہ ہے اتفاق کہ سب کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں کیوں اختلاف نہیں تھا؟ مقصد اطاعت رسول تھا سب کا۔ حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا، کیسے اختلاف ہوا؟ صحابہ میں ایسے اختلاف ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ گروپ بندی بنا لیں، گروہ بندی بنا لیں، مسجد الگ بنا لیں، جماعت الگ بنا لیں، دھڑا الگ بنا لیں، الگ کھڑے ہو جائے، یہ نہیں اختلاف ہوتا۔ اختلاف کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ، یہاں سے نکلو، وفد تشکیل دیا کہ فلاں علاقے میں آپ نے جانا ہے، فرمایا وہاں بستی میں جاؤ، نماز عصر جا کے وہاں پڑھو، نماز عصر جا کے وہاں پڑھو، یہاں سے نکلو۔ جیسے بندہ یہاں سے کوئی بندے 2-4 بچے بھیجے، طلباء بھیجے، بجاؤ عصر کی نماز فلاں جگہ پہ جا کے پڑھو۔ حضور نے بھیجا صحابہ کو، جاؤ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو۔ وہ چلے، اللہ کا امر کہ عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا۔ جب ٹائم ہو گیا تو صحابہ نے کہا بھائی حضور نے فرمایا کہ جب تسبیح ٹوٹے دانا کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، دانے گرتے دیکھ نہیں رہے ہو؟ جب تسبیح ٹوٹے تو ایسے ہوتے، پھر دانے سنبھالے نہیں جاتے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی نالی میں گرتا ہے اور کوئی زمین پہ پاک جگہ پہ، کوئی ناپاک جگہ پہ گرتا ہے۔ یہ گرنے کے انداز ہے۔ جب انتشار ہو، اختلاف ہو، تسبیح ٹوٹے تو دانوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب اتفاق رہے، پوری دنیا چند منٹس یا چند لمحات یا چند دن اسلام قبول کیے ہو گئے، یہ اپنے ہیں نا، اپنا خون ہے نا، قریشی ہے نا، رشتہ دار ہے نا حضور کے، بانٹنے کی باری آئی تو یہ، قربانی کی باری آئی تو ہم۔ یہ لوگ کہتے نہیں ہیں آج یہی سلسلہ نہیں ہوتا، قربانیاں ہم نے دی، مال ہم نے دیا، یہ ہم نے دیا،
آج کوئی چیز ملی ہے، مفادات ملے تو فلاں فلاں لے کے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچ گئی کہ انصار کے جوان سارے اکٹھے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں کی۔ حضور نے سب کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت محمد مصطفیٰ انصار کے جوانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک وادی میں اکٹھے تھے، سارے کمیٹی بنا رہے تھے، انجمن بنا رہے تھے، احتجاج کا پروگرام بنا رہے تھے۔ میں اکٹھے ہوتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ساڑھی واری، آج تے واری سی، آج تے کھانا سی، آج تے لینا سی، دین دی واری اسی دین دے رہے ہیں، لین دی واری آئی تے پھر ہے ہی آپ کے رشتہ دار اور آپ کا قبیلہ اور آپ کے قریب والے بندے اور آپ کے خاندان کے بندے، کوئی ان کی قربانی ہے؟ حضور نے جا کے فرمایا یا معاشر الانصار، یا شباب الانصار، او جوانو، انصار کے جوانو۔ بوڑھے بھی آ گئے، جب سنا نا محمد مصطفیٰ ہمارے جوانوں کے پاس گئے تو بوڑھے بھی سارے پہنچ گئے۔ حضور نے صحابہ سے، انصار سے مخاطب ہوئی، فرمایا او میرے انصار صحابہ اور جوانوں کی جماعت، جوانوں کا گروہ، یہ سنایا کہتے رہو۔ پہلی بات سن لو، انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، میں حصے نہیں بناتا، میں حصے نہیں بناتا، میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، میں صرف تقسیم کرتا ہوں، حصے بنا کے اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، میں نہیں دیتا۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صرف میرا اختیار، میں قاسم ہوں، تقسیم کرتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے۔ مجھے اللہ کہتا ہے کہ یہ مال پڑا ہے غنیمت، اس کو تقسیم کر دو۔ یا اللہ تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اتنا فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، صرف تقسیم، حصے بنا کے نازل کرنے والی ذات اللہ کی، میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو ہے میری حیثیت، میرا درجہ، میری شان، میرا مقام، میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ اے انصار ذرا آؤ، دیکھتے ہیں تمہاری حالت، تمہاری کیفیت۔ آج کہتے ہو قربانی ہماری ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا ہے، دین کے لیے یہ کیا ہے۔ آج تم یہ کہتے ہو، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم گمراہ تھے، تم گمراہ تھے، تم مال کو دیکھتے ہو، ظاہری حالت کیفیت کو دیکھتے ہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم گمراہ تھے، اللہ نے محمد کو بھیج کے، مدینے میں بھیج کے تمہیں ہدایت دی، تم تو گمراہ تھے، تمہیں اللہ نے میرے ذریعے ہدایت بخشی، تم فقر میں تھے، تنگی میں تھے، غربت میں تھے، اللہ نے مجھے مدینے میں جا کے بھیج کے، مدینے میں برکتوں کا نزول کر کے تمہیں غنی کیا ہے۔ اور اگلی بات جو آج کے عنوان سے متعلقہ ہے، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَّفَكُمُ اللَّهُ، تم بوڑھے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کہا، بنین ہوتے۔ فرمایا اگر تم باقی انصار مہاجرین اور باقی لوگ اگر اوپر والا کپڑا ہے، تم تو میرے جسم سے چمٹے ہوئے کپڑے ہو، تم تو میرے ہو، تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بات؟ فرمایا جب میرا شہر تو مکہ ہے، میرا شہر تو مکہ ہے، میری ولادت کی جگہ مکہ ہے، میرا آبائی علاقہ مکہ مکرمہ ہے، میں یہیں کا تھا، یہیں سے ہجرت کر کے آپ کے پاس گیا۔ اب سنو، اب میرا شہر فتح ہو گیا ہے، مکہ کی شان کہاں، مدینے کی شان کہاں؟ آج تو میرا دل کرتا ہے نا، ہر بندے کا دل کرتا ہے اپنے وطن میں رہے، مکہ میں رہے، میں یہیں رہ جاتا، لیکن آج پتہ کیا ہوگا؟ تاریخ اس بات کو نوٹ کرے گی۔ فرمایا میرے انصار صحابہ، یہ آئے قریش کے جوان، آج کوئی بکریاں لے کے جا رہا ہوگا، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہوگا، کوئی سونے کے سکے لے کے جا رہا ہوگا، اور جب تم مدینے پلٹو گے تو محمد مصطفیٰ کو لے کے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اب میرا جینا، اب میرا رہنا، اب میرا مسکن، اب میرا گھر، اب میرا مدفن،
آج میرا جینا مرنا جو ہے مدینے والوں کے ساتھ ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنا شہر چھوڑ کے تمہاری محبتوں کا احسان، تمہاری محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محمد کی قبر بھی بنے گی تو مدینے شہر میں بنے، میں وہاں جاؤں گا۔ تو پھر کیا کہا؟ رضینا یا رسول اللہ، ہم راضی، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم راضی اس فیصلے پر کہ ہم رسول اللہ کو لے کے جائیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے انصار جب نکلے تھے مدینہ پاک کی طرف، تو میں جو بات بیان کرنا چاہتا اس پوری حدیث سے اور پورے واقعے سے، جب حضور نے دیکھا کہ تھوڑی سی بات امت میں کوئی مفاد، کوئی غرض دراڑ ڈال رہی ہے، حضور نے فوری شگاف کو بند کیا۔ آپ اپنے گھروں میں، برادری میں، قوم میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، جماعت میں اس نسخے کو آزمایا گیا۔ جب سمجھے کہ بیٹوں میں دراڑ پیدا ہو رہی، فوری اس شگاف کو پر کرے۔ جب جانے جماعت میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، فوری اس شگاف کو پر کرے۔ جب آپ جانے کہ ملازمین میں کوئی دراڑ پیدا ہو رہی ہے، فوری اپنی کمپنی، اپنی شرکہ، اپنے مقام، اپنے کاروبار کے لیے اس شگاف کو بند کریں، تو اللہ تمہیں نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے محمد مصطفیٰ نے طریقہ انتشار سے، اختلاف سے، گھر کو، قوم کو، جماعت کو، کمپنی کو، کاروباری معاملات کو، فیکٹری کو، کارخانوں کو، اپنے ملازموں کو تفرقے سے، انتشار سے محفوظ کریں۔ چاہتے ہیں